آج ہم ایسے قبیلے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اپنی پیدائش سے آج تک پوری دنیا پر اپنا رعب و دبدبہ رکھتا ہے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. قبل اسلام بھی یہ قبیلہ نہ صرف عرب بلکہ اس وقت کے سپر پاورز پرشین و رومن امپائرز تک اپنا اثر و رسوخ و دبدبہ رکھتا تھا، اور اسلام کے بعد بھی اس قبیلے نے دنیا پر راج کرا۔ اس کے افراد جہاں گئے اپنی ریاست بنائی اور شان و شوکت ان کی میراث رہی۔ یہ قبیلہ حسب و نسب میں تمام بنی آدم سے اعلیٰ، علم و تقوی میں تمام متقین سے آگے، شجاعت و بہادری میں تمام اقوام پر غالب، سخاوت میں ابراہیم علیہ السلام سے آگے، اور حسن و جمال میں حور و غلماء سے کوسوں اوپر ہے۔ آج ہم قبیلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی قبیلہ قریش کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ قبیلہ کس کی اولاد ہے۔ دین و دنیا میں اس قبیلے کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ قبیلہ قریش، جس کے افراد کو عرب میں قرشی اور عجم میں قریشی کہا جاتا ہے، یہ ایک عربی عدنانی قبیلہ ہے جس کی اوریجن حجاز مقدس ہے۔ لفظ قریش کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف روایات تاریخ سے ملتی ہیں۔ ابن اسحاق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قریش کے معنی تجمع یعنی جمع کرنے کے ہیں۔ اس قبیلے کے ایک فرد قسی بن کلاب نے اپنے قبیلے کو جمع کیا، جو الگ الگ وادیوں اور پہاڑوں میں اپنے کنانی رشتہ داروں کے ساتھ رہتے تھے، اور کعبہ پر قابض قبائل کو ہرا کر کعبہ کا کنٹرول سنبھالا اور کعبہ کے متولی بنے۔ یوں آپ کو قریش یعنی جمع کرنے والے کا لقب ملا، اور آپ کے تمام قبیلے والے قریش کہلائے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ قریش لفظ تقریش سے نکلا، جس کے معنی تجارت کرنے والے کے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تاجر تھے، اس لیے انہیں قریش۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرش سمندر کی سب سے بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، جو باقی سب مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس قبیلہ کے افراد کیونکہ بہادر تھے، اس لیے ان کو قرشی کہا جاتا تھا، جس کی جمع قریش ہے۔ قبیلہ قریش کے جد امجد کون ہیں؟ اس پر دو روایات ہیں۔ بعض روایات میں ان کو فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد کہا گیا، اور کچھ روایات میں ان کو نضر بن کنانہ کی اولاد کہا گیا، لیکن زیادہ پختہ روایت یہی ہے کہ یہ نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے قبیلے پر فخر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں، ہمارے اجداد میں نہ کوئی زنا والا ہوا نہ ہی مشرک۔ صحیح بخاری و مسلم۔ قبیلہ قریش آج پوری دنیا میں قبیلہ قریش کے 1500 سے بھی زیادہ ذیلی قبیلے اور عشرے بن چکے ہیں، جو چین سے مراکش، صومالیہ سے ترکی، ہند سے روس، حتیٰ کہ یمن سے بوسنیا تک آباد ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قریش کے 10 بڑے قبائل، آج پوری دنیا میں قریش کی جو 1500 سے زائد شاخیں آباد ہیں، ان سب کا منبع یہی 10 قبائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قریش مکہ مکرمہ میں آباد تھے۔ کچھ قبائل مکہ کے اندر کعبہ کے اطراف میں آباد تھے، جو کعب بن لوئی کی اولاد سے تھے، جن کو قریش البتہ کہا جاتا تھا، اور کچھ قبائل مکہ کے اطراف میں رہتے تھے، جن کو قریش ظواہر کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ کعبہ کا متولی تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اور بہادری سخاوت میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا اور نہ ہے۔ اہل عرب قبیلہ قریش کو سادات العرب، صنادی العرب، اہل حرم، اہل زمزم، اہل سدانہ، الحجابہ اور اہل سقایا جیسے القابات سے نوازتے تھے۔ قبیلہ قریش کی عزت و تکریم کا یہ عالم تھا کہ ہر عرب قبیلے کا قافلہ بدو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن قریش کے قافلے کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھتا بھی نہ تھا، اور یہ لوگ بے خوف تجارت کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر اللہ نے سورۃ القریش میں بھی کیا۔ سورہ قریش اللہ نے قریش قبائل کے فضائل میں نازل فرمائی، اور قریش وہ واحد قبیلہ ہے جس کا ذکر فضائل خدا نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا اور قبیلہ سادات بنی ہاشم کے جد امجد
हाशिम ने रोम और पर्शिया जैसी इस वक्त की सुपर पावर से तिजारती मुआहदे किए और कुरैश की तिजारत को मजीद वसअत बख्शी। यूं कुरैश गर्मियों में सूरिया शाम का तिजारती सफर करते और सर्दियों में यमन का। हाशिम मक्का के सरदार थे। इनके बाद इनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब सरदार बने। फिर इनके बाद बनु उमैया के सरदार इब्ने उमैया ने बाकी कुरैश कबाइल से साजबाजी करके सरदारी अपने नाम कर ली, लेकिन जल्दी अबू तालिब ने यह ओहदा वापस ले लिया। बनु उमैया और बनु हाशिम की दुश्मनी कुरैश की सरदारी को लेकर शुरू से चली आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत के बाद वो बनु उमैया ही थे जो बाकी कबाइल कुरैश को रसूलुल्लाह की मुखालफत पर उकसाते रहे, यहाँ तक के बदर और अहद और खंदक में कुरैश को ही जबरदस्ती अपने साथ लाए थे। क्योंकि बनु उमैया अमीर बहुत थे, इसलिए बाकी कुरैश कबाइल पर इनका हुक्म चलता था। अगर बनु उमैया ना होते तो जैसे बनु हाशिम, बनु नौफल, बनी और बनी तैम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और आपकी हिफाजत फरमाई, ऐसे ही बाकी तमाम कबाइल कुरैश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते और हमें बदर, अहद और खंदक ना देखनी पड़ती। यही दुश्मनी थी जो बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जारी रही, लेकिन इस बार इस्लाम का लबादा ओढ़ कर इसी दुश्मनी ने करबला रवायात शहादत इमाम हुसैन के बाद जब यजीद के सामने आपका सर मुबारक लाया गया तो यजीद ने कहा, काश मेरे अजदाद जिंदा होते और देखते कि कैसे मैंने बनी हाशिम की नस्ल ख़त्म कर दी और कैसे इनसे बदर का बदला ले लिया। यजीद के इन अल्फाज के बाद वाक़या करबला होने की वजह पर रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है। यही दुश्मनी बाद में अहले बैत के साथ रही, जो ज़माना आखिरत में ख़त्म हो गई, जब आखिर में ख़त्म हो गई, जब बनी उमैया से सुफियानी दज्जाल का साथी और बनी हाशिम से इमाम महदी ईसा अलैहिस्सलाम के साथी बनकर सामने आएंगे। ज़माना कदीम में कुरैश का निशान एक परिंदा था जिसे सकर कुरैश यानी हुक ऑफ कुरैश कहा जाता था। आज ये सकर कुरैश लगभग सभी अरब ममालिक का कौमी निशान, नेशनल एम्बलम यानी कोट ऑफ आर्म्स है। उस्मानी हुक्मरान के खिलाफ शरीफ मक्का हुसैन इब्ने अली अल हसनी अल हाशमी ने 1918 में जहाद किया, जिसमें इसने एक नया अरब झंडा बनाया जो ग्रेट अरब रिवोल्ट या हाशमी अरब रिवोल्ट को दिखाता है। ये झंडा भी आज लगभग तमाम ही अरब मुल्कों को कौमी झंडा है। इस झंडे में मौजूद 4 रंग 4 कुरैशी खिलाफतों खिलाफत उमैया, अब्बासिया, फातिमिया और हाशमिया को दिखाते हैं, जिसे पैन अरब किलर्स का नाम दिया गया। कबीला कुरैश के रोह को दबदबे का ये मुंह बोलता सबूत है कि सकर कुरैश और पैन अरब किलर्स आज तक लगभग हर बड़े अरब मुल्क का कौमी निशान है। कुरैश की फजीलत तमाम जहां वालों पर क़यामत तक रहेगी। खुदा ने इस कबीले को क़यामत तक के लिए इमाम चुन लिया। तभी अहदीस के मुताबिक अब क़यामत तक मुसलमानों का खलीफा बनने के लिए खलीफा का कुरैशी होना शर्त करार पाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश को मत सिखाओ कि वो तुमसे ज्यादा जानते हैं, कुरैश से आगे मत बढ़ो और इन्हीं को इमाम रखो। रसूलुल्लाह ने एक मौके पर फरमाया, खुदा इसको जलील करे जो कुरैश को जलील करना चाहेगा। कुरैश की हजारों फजीलतों में से एक फजीलत ये भी है कि तमाम अशरा मुबशरा सहाबी कुरैशी ही हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, कुरैश मेरा कबीला हमेशा गालिब रहेगा इसके मोमिन मुसलमानों पर, और अगर इसके कुछ अफराद काफिर रहे तो वो काफिरों पर भी गालिब रहेंगे। कबीला है कुरैश वो वाहिद कबीला है जो पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं वो मुसलमान है। आज के वक्त में कोई भी कुरैशी चाहे दुनिया के किसी कोने में हो वो मुसलमान है। फतह मक्का के वक्त तमाम कुरैश मुसलमान हो गए। यूं आज पूरी दुनिया में जो भी कुरैशी हैं वो किसी न किसी सहाबी की औलाद हैं, या सैयदा फातिमा
کی نسبت سے وہ اولاد رسول ہے۔ قریش کے لیے یہ فضیلت ہی بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے سے ہیں۔ شیر خدا مولا علی حمزہ جعفر و عباس حسن و حسین اس قبیلے سے ہیں۔ ابو بکر و عمر و عثمان و خالد بن ولید و زبیر ابو عبیدہ جیسے درجنوں جلیل القدر صحابی اسی قبیلے سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں ریاست مدینہ بنائی۔ ان کے وصال کے بعد خلافت راشدہ بنی جس کے پانچ خلیفہ قریشی تھے۔ اس کے بعد خلافت امیہ بنی، پھر خلافت زبیریہ، پھر عباسیہ، پھر خلافت فاطمیہ، پھر خلافت ہاشمیہ بنی۔ یہ سب قریشی خلافتیں تھیں۔ اس کے علاوہ 1400 سال میں 200 کے قریب چھوٹی بڑی ریاستیں قریش قبیلہ نے دنیا بھر میں بنائیں۔ جب 1925 میں آل سعود نے انگریز سے مل کر عرب پر قبضہ کیا، اس وقت بھی عرب میں 2 قریشی ریاستیں، ایک یمن سے عراق تک قریشی خلافت قائم تھی۔ عراق کے نچلی طرف آل رشید کی ریاست تھی جو خالد بن ولید کی اولاد تھے۔ یمن میں ریاست ادریسیہ تھی جو آل ادریس سے امام حسین کی اولاد تھے۔ حجاز سے عراق تک خلافت ہاشمیہ قائم تھی جو عبدلی قبیلے کے پاس تھی جو امام حسین کی اولاد تھے۔ ایسے ہی لیبیا و سوڈان میں بھی اس وقت قریشی بادشاہ تھے۔ ہمارے پیارے ہندوستان میں بھی آزادی کے وقت درجنوں سے زائد قریشی ریاستیں تھیں جن میں حیدرآباد کے فاطمی سادات، بہاولپور کے عباسی سادات، ریاست کالا پاک کے عوان علوی سادات کی ریاستیں سیر فہرست ہیں۔ اس وقت دنیا میں 6 ممالک میں قریشی بادشاہ ہیں جن میں مراکش کے فاطمی سادات، امارات راس الخیمیہ و شارجہ کی قاسمی حسینی سادات، اردن کے عبدلی حسنی سادات اور برونائی دارالاسلام کے فاطمی سادات شامل ہیں۔ ایران میں بھی سپریم لیڈر ہمیشہ فاطمی قریشی ہوتے ہیں، اس لیے ہم ایران کو بھی اس لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ جن ممالک میں قریشی بادشاہت نہیں بھی ہے وہاں بھی قریش کا شعب و دبدبہ قائم ہے۔ شام میں بقارا قبیلہ جو امام باقر کی اولاد ہیں نے فراس کو شام سے ہرا کر نکالا تھا۔ ایسے ہی ترکی میں مشدانی فاطمی سادات، عراق میں نعیمی فاطمی سادات کا رعب قائم ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کی کمان بھی ایک قریشی ہی کر رہا ہے۔ پاکستان میں ہر تیسری بڑی حکومتی سیٹ اپ قریشی ہے۔ صدر سید عارف علوی، سید پرویز مشرف، سید ممنون حسین، وزیر اعظم معین قریشی، یوسف رضا گیلانی، شاہد خاقان عباسی، شہید حسین سہروردی صدیقی ان علاقوں میں سے چند نام ہیں۔ سندھ و بلوچستان و خیبر میں بھی قریشی گورنر اور چیف منسٹر آتے جاتے رہے ہیں جیسے مراد علی شاہ، قائم علی شاہ، شاہ فرمان وغیرہ۔ قبیلہ قریش کی ذیلی قبائل جو عرب میں آج آباد ہیں ان میں بقارا، مشدانی، نعیمی، شنابرہ، بارکاتی، آل جوز، زوی حسن، القواسم قبائل شامل ہیں۔ اور پاکستان کے قریشی قبائل کی بات کریں تو یہاں جوچان، علوی، احوان، فاطمی، عباسی، جعفری، کھاکھا، عقیلی، کہوٹ، سہام، جونڈ، کلہوڑا، جسکم، دانیال، زین، رنجان، زینبی، داؤد پوتا، کیال، نیکوکارا، سراڑا، تنولی علاقہ تناول میں رہنے والے عباسی، کاظمی، عابدی، زیدی، جعفری، نقوی، رضوی، ترمذی، جیلانی، گیلانی، جلالی، خالدی، عثمانی، صدیقی، فاروقی، استوی، ویجواہ و شیخ قبائل شامل ہیں۔ تحریر سید سمی قریشی العباسی الہاشمی۔